اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج ہم قرآن مقدس کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس صحیح طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر ایک ایسی نسبت والی گائے کا ذکر ہے، تو یقیناً جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا، اگرچہ وہ جانور ہے، اس کی کوئی مقبولیت ہے، تو اسی نسبت کے ساتھ اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ کئی سورتوں کا آغاز ہے حروف مقطعات سے، یہ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را وغیرہ۔ یہ ان کا مفہوم اللہ تعالیٰ اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ اعجاز صرف قرآن مقدس کا ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا یہ اعجاز ہے کہ جس کے آغاز میں ہی یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ کتاب میں غلطی تو دور کی بات ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ کتاب رحمت قرآن مقدس جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ قرآن فہمی کا دعویٰ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ قرآن نے آغاز میں یہ اعلان فرما دیا یہ صرف تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اچھا، جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا حضور تقوی کیا ہے؟ آپ نے دل کی طرف اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے، یعنی دل کی پاکیزگی کا نام تقوی ہے، دل کی طہارت کا نام تقوی ہے، دل میں اللہ کا خوف ہو، اسے تقوی کہا گیا۔ یہ تقوی، طہارت، پرہیزگاری، پاکیزگی، یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا مقام بھی کچھ اور ہے، کہ جس کو یہ میسر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں پوری دنیا میں ممتاز کر دے گا، تمہارا مقام سب سے جدا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، دنیا سے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان چلے گئے، آج لوگوں کو اپنے باپ دادا کے نام بھی بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے داتا علی حجویری کو الگ ہی مقام عطا فرمایا، حضور سلطان الہند کو الگ ہی مقام عطا فرمایا، حضرت بابا فرید اور دیگر جو تقوی و طہارت کے مراکز بنے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا، وہ سب سے جدا کر دیے گئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ حسب و نسب انسان کو اس مقام پر نہیں لے جا سکتا جہاں تقوی لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ
تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، تو یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اللہ جس کو عطا فرما دے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ اور قرآن یہ دعویٰ فرما رہا ہے، قرآن بھی ہدایت اسی کے لیے ہے جس کو رب تقوی کی دولت دے دے۔ بلکہ جامع ترمذی کی وہ حدیث پاک جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن ایک ہی شخص کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کا گھر تلاش کیا، میں رشک کرتا رہا اس بندے پر کہ کون سا ایسا عمل ہے اس کے نام اعمال میں کہ محبوب علیہ السلام نے 3 دن مسلسل اسے جنت کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں میں جا کر 3 دن اور 3 راتیں اس کا مہمان رہا کہ میں اس کے اعمال دیکھوں، ایسے کون سے الگ اس کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اسے یہ مقام ملا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن جب دیکھا تو وہی معمول کے مطابق اعمال تھے، وہی 5 وقت کی نماز جو ہم بھی پڑھتے تھے، وہی سب کچھ تھا۔ فرماتے ہیں صرف ایک بات میں نے غور کی، رات کو جب کروٹ بدلتے تو اللہ اکبر کہتے۔ میں یہ حدیث پڑھ کے حیران رہ گیا۔ کروڑوں سلام ہو حضرت عبداللہ بن عمر آپ کی کاوش کو کہ آپ ساری رات جاگتے تھے، ساری رات آپ پہرا دیتے اس بندے کے اعمال کو دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ کون سا ایسا عمل ہے اس کے ہاں جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ کیسی پیاری سوچ تھی آپ کی۔ یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد میں اجازت لے کے لوٹا تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں آئے تھے؟ میں نے بتایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی، میں آپ کے اعمال دیکھنے آیا تھا، آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جو آپ کو سب سے جدا کیے ہوئے۔ تو فرماتے ہیں وہ فرمانے لگے کہ آپ نے پھر دیکھ لیا؟ میں نے کہا نہیں، میں اندازہ نہیں کر پایا۔ انہوں نے فرمایا میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سینے کا صاف ہو جانا، دل کی طہارت، پاکیزگی، آپ کے دل میں کسی کا حسد، بغض، کینہ، ایسی چیزیں نہیں ہیں تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ آپ ایسے خوش قسمت ہیں کہ قرآن ہدایت ہی آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح پورا قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔